السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے وہی باب پڑھ رہے تھے، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مناولہ کس کو کہتے ہیں اور کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان کا کیا مطلب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بظاہر ان کے پاس کوئی ٹھوس اور مضبوط دلیل نہیں ہوتی ہے، جو چونکہ مناولہ اصطلاحی اس وقت اس کا چلن نہیں تھا، تو اس کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں، تو اس لیے اس ترجمۃ الباب کے اندر توسع پیدا کی تاکہ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان سے کو ثابت کر کے گویا مناولہ کو بھی کیا کریں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کریں گے۔ اس لیے اس کے اندر توسع دو ترجمۃ الباب کو ایک ترجمۃ الباب کے اندر قائم کیا ہے۔ تو اس کی پہلی دلیل انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فراہم کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے نسخے تیار کرائے تھے، اس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی، کتنے نسخے تیار کرائے تھے اور مختلف مراکز اسلامیہ میں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد دوسری دلیل انہوں نے جب امام حمیدی نے مناولہ کے سلسلے میں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں ایک سریہ بھیجا تھا جو سریۃ نخلہ کے نام سے مشہور ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ تیسری دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں مناولہ اور مکاتبہ دونوں کو کے استدلال کے لیے دونوں ہی سے استدلال کیا اس کے لیے پیش کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف فرمانرواؤں کے نام خط لکھے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ بخاری کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے قیصر کے نام بھی خط لکھا، اور وہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اس خط کو عظیم بصرہ کے پاس بھیجا، اور پھر اس کے یہاں سے قیصر کے پاس وہ خط پہنچا۔ اور اس خط میں کا مضمون کیا تھا وہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ دوسرا خط ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے ذریعے سے یہ خط بھیجا تھا، جو کسریٰ کے نام تھا، کسریٰ خسرو پرویز کے نام آپ نے خط بھیجا تھا۔ چونکہ اس زمانے کا طریقہ یہی تھا کہ براہ راست شہنشاہ اعظم کے نام خط نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ اس کے گورنر کے پاس خط بھیجا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے اس کے گورنر کو لے جا کر خط دینا، تو اس کے گورنر کو خط لے جا کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس نے کسریٰ کے پاس خط پہنچا دیا۔ جب کسریٰ کے پاس خط پہنچا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس خط کے اندر مرسل منہ جس کے پاس سے خط جا رہا ہے پہلے اس کا نام ہے، اور آپ کو اپنا نام لکھنے کا حق بھی ہے کیونکہ نبی برحق ہیں آپ، اور خط آپ کی طرف سے جا رہا ہے تو اس لیے آپ نے پہلے اپنا نام لکھا، اس کے بعد اس کا خسرو پرویز کا، تو اس پہ وہ ناراض ہو گیا کہ میں شہنشاہ اعظم ہوتے ہوئے میں شہنشاہ اعظم ہوں اور میرے نام سے پہلے اپنا نام انہوں نے لکھ دیا، اور اس نے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کیا، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ بھی نہیں لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی جو اوصاف بیان کی ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن ہاں دین کے معاملے میں تو اس لیے بد دعا 3 مرتبہ بد دعا کی ہے آپ نے۔ ایک مرتبہ مکے میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے صحن میں، تو وہ جھڑی لا کر کے آپ کے اوپر جو ہے ڈال دی گئی تھی، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، کیونکہ وہ اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے، عبادت آپ کر رہے تھے، اس راستے میں وہ مخل ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ بد دعا کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو غزوہ احزاب کے موقع پر جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، اس طور سے عصر کی نماز، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے عصر کی جو وسطیٰ نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ، اس سے بھی ان لوگوں نے جو ہے مجھے پڑھنے سے، اس وقت پر پڑھنے سے مجھے روکے رکھا۔ تو ایسے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ پھر تیسرے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اس نے یہ دعوتی خط کو، جو آپ نے خط بھیجا تھا اس لیے تاکہ اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو اس نے اس خط کو پڑھا نہیں بلکہ اس خط کو پھاڑ دیا۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے سے مکاتبہ اور مناولہ دونوں پر استدلال کیا ہے۔ مکاتبہ پر استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کسریٰ کے پاس اسی لیے بھیجا تھا کہ خط میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا جائے، اور مناولہ پر استدلال اس طرح کریں گے کہ آپ نے اپنے قاصد عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو دیا اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو پہنچا دیں اور بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اس سے مناولہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طرح مکاتبہ اور مناولہ کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ثابت کیا ہے۔ تو یہ خط اس نے پھاڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ آتا ہے روایتوں میں کہ جب اس نے پھاڑ دیا، پھر اس نے کہا، بازان کو، یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ تمہارے عرب کے علاقے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جو اپنی دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں ہیں، ان کا سر قلم کر کے لاؤ، یا ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کو قید کر کے لے آؤ یا ان کا سر قلم کر کے۔ تو بازان نے آپ کو خط لکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا، اس کو جواب دیا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ چند دنوں کے اندر کسریٰ کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو بازان کے پاس جب یہ خط پہنچا، اس نے سوچا کہ بھئی نبی آخر الزماں ہوں گے، نبی برحق ہوں گے تو ضرور ایسا ہوگا۔ تو چند دنوں کے بعد جو یہ تھا پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، وہ کام اسی طرح ہو گیا، کسریٰ تباہ ہو گیا۔ وہ اس طرح تباہ ہو گیا کہ اس کے بیٹے نے اس کے اندر ہوئے، جو اس کا بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کا پیٹ پھاڑ کر کے مار ڈالا اس کو، کیونکہ وہ واقعات ہیں، اسی لیے اس کے راستے میں روڑا تھا وہ باپ، اس لیے اس کا پیٹ پھاڑ کر کے چاک کر کے اس کو مار ڈالا۔ تو باپ کو بھی اس کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ مجھے مارنے والا ہے، تو اس نے بھی اس کے مارنے کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا، اور زہر کے ڈبیے پر کچھ لکھ کر رکھا تھا کہ یہ دوا ہے، اور اس نے اس زہر کے ڈبیے کو، زہر کو استعمال کر لیا، دوا سمجھ کر استعمال کیا، وہ بھی مر گئے۔ اس کے بعد یہ اس کا حکومت بدلتی رہی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ایران کا علاقہ فتح ہو گیا حضرت سعد بن وقاص کے ذریعے سے۔ تو یہ جب یہ اس کے جیسے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ویسے ہوا، تو بازان جو ہے کہ اس کا کام تمام ہوا کسریٰ کا، تو بازان مسلمان ہو گیا اپنے سبھی لوگوں کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتبہ اور مناولہ دونوں کو ثابت کیا۔ پھر دوسری حدیث ایک بیان کی ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ عجم کے لوگ جو ہیں یا عجمی لوگ مہر شدہ ہی تحریر کو پڑھتے ہیں، جس پہ مہر لگی ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اب وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور آپ چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ دعوتی خط پڑھا جائے تو اس کے لیے تو مہر ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے ایک مہر پایا جس پہ نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کانی انظر الی بیاضہ فی یدہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں
کہ حضرت کہتے ہیں کہ گویا انگوٹھی کی سفیدی میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا یہ کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا؟ انہوں نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتبہ کے جواز پر استدلال کیا ہے، لیکن اس سے گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تحریر جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجی جائے اس پہ مہر ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے مہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مہر وغیرہ بھی جعلی ہو سکتی ہے، مہر کو بھی جعلی بنایا جا سکتا ہے، تحریر بھی ایک دوسرے سے کے مشابہ ہوتی ہے۔ سب سے بہتر شرط، سب سے کڑی شرط، عظیم شرط، ضروری شرط یہ ہے کہ جو بیچ میں واسطہ ہو، جس کے ذریعے سے بھیجا گیا ہو، وہ واسطہ جو ہے قابل بھروسہ ہو، قابل اطمینان شخص ہو۔ اگر مسلمان ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اطمینان ہے، تو تحریر اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیج دی گئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ قابل قبول ہوگی وہ تحریر۔ اس پہ مہر کا لگا ہونا یا وہ خط کو پہچاننا، اس کی تحریر کو پہچانتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تو ظاہر ہے وہ تحریر تھوڑی آپ کو پہچانتا، قیصر بھی نہیں پہچانتا تھا، نہ کسریٰ پہچانتا تھا، یا دوسرے مختلف فرمانرواؤں کے نام خطوط آپ نے بھیجے ہیں، کوئی آپ کے خط کو نہیں پہچانتا، لیکن ہاں کس کے ذریعے سے مہر لگا کر ضرور بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اجمیری لوگ مہر کے بغیر نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ آپ نے ایک اپنے نمائندے کے ذریعے سے، ایک ایسے نمائندے کے ذریعے سے جس پر آپ کو اعتماد تھا، جس پہ بھروسہ تھا، تو اس نمائندے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر کو بھیجا ہے۔ تو یہ ہے کہ تحریر جو لے جانے والا ہو، قابل اعتماد ہو، قابل بھروسہ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک دوسری بات، تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتبہ کو ثابت کیا کہ جواز پر استدلال کیا ہے، تو جب مکاتبہ صحیح ہے تو ضمناً جو ہے مناولہ خود بخود کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ تو ایک بات آخر میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انگوٹھی جو بنائی ہے، پہنی ہے، اور وہ ہر کے طور پر آپ نے اس کو استعمال کیا، آپ ہمیشہ پہنتے نہیں تھے۔ اس سے لوگوں نے یہ استدلال کر لیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا صحیح ہے اور یہ سنت ہے، اور ہمارے یہاں شادیوں میں تو میرا خیال ہے کہ اس کو لوگ ضروری ہی سمجھتے ہیں کہ شادی میں چاندی کی انگوٹھی دینا گویا کہ ضروری ہے، اگر چاندی کی انگوٹھی نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگا۔ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ ضروری کہتے ہیں کہ بھائی ضروری لاؤ۔ بھائی نبی علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی نہیں بنائی تھی، اپنے پہننے کے لیے نہیں بنایا اس کو، وہ ایک مہر کے لیے استعمال کرنے کے لیے، جب اب ضرورت ہوتی تھی تو انگلی میں ڈال کر کے اس کو مہر لگا دیتے تھے، اتار کر رکھ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواز کی شکل اس وقت ہوتی ہے، آپ کہتے سنت اس وقت کہتے جب آپ اس کو پہنتے رہتے، ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ استعمال نہیں کرتے تھے، آپ نے ہاں مہر لگانے کی ضرورت ہوتی تو آپ مہر لگا لیتے تھے، اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اس طرح سے اس سے استدلال کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ صحیح ہوگا، اس لیے میں اس کو زیادہ صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کو انگوٹھی کو استعمال نہیں کرتا ہوں۔ یہ جواز کی شکل سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ زینت مرد کے لیے نہیں ہے، زینت عورتوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، زینت عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ عورتیں زینت کریں، اور عورت کی مردانگی اس میں تھوڑی ہے کہ وہ انگوٹھی زیادہ سے زیادہ پہن لے اپنی۔ بعض لوگ تو 5 انگلی کے اندر 10 انگلیوں میں ہوتی ہیں، بلکہ پیر کی انگلیوں میں بھی پہنتے۔ اور آج تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج تو لوگوں نے سونے کی چین جو گلے میں پہننا شروع کر دیا، ہاتھوں میں بھی وہ سونے کے چوڑی کی طرح سے وہ ڈالتے ہیں، مطلب عورت جو ہے، مرد جو ہے عورت بننا چاہتا ہے، تو اب کیا کیجیے گا؟ اس زمانے میں ضرورت اس کی ہے کہ اس کی سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی جائے اور یہ کیا جائے۔ ایک بات اور سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی اس میں جو قتادہ سے پوچھا ہے کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا، انہوں نے کہا حضرت انس نے۔ یہ قتادہ چونکہ مدلس راوی ہیں اور مدلس کا عنانہ مقبول نہیں ہے، آپ جانتی ہیں اور نہیں جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے اور نہیں جانتے تو معلوم ہونا چاہیے اصول حدیث کے اندر، حدیث کے اصول اور ضوابط کے اندر یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے، لکھی ہوئی تحریر کردہ ہے
اس کو معلوم ہونا چاہیے، ایک بخاری پڑھنے والے، ایک ترمذی پڑھنے والے کو، ایک شخص جو ترمذی پڑھتا ہو، بخاری پڑھتا ہو، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدلس جو راوی ہیں، چونکہ قتادہ مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں یہ، یعنی اپنے استاد کو چھوڑ کر دوسرے سے جو ہے وہ، چونکہ استاد کے غیر معروف ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ اس کو چھوڑ کر کے دوسرے سے روایت کر لیتے ہیں، تو مدلس کا عنعنہ جو ہے مقبول نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اخیر میں شعبہ کا قول پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قتادہ کا سماع حضرت انس سے ثابت ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر احتیاط کرتے تھے۔ اس لیے کہ امام بخاری کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کبھی مدلس راوی سے روایت کرتے ہیں تو فوراً لقاء اور سماع کی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ انقطاع کا شبہ نہ رہے، کسی کو یہ شبہ ہی نہ رہے انقطاع۔ یہ امام بخاری کے روایت حدیث میں کمال احتیاط ہے، غایت درجے کے احتیاط، یعنی حد درجہ احتیاط برتتے ہیں۔ حدیثوں کی روایت کرنے میں وہ حد درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اس لیے ان کی کتاب کو جو مقام حاصل ہے آپ سب جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو کیا اونچا مقام حاصل ہے۔ تو یہ اہم باتیں تھیں۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناولہ اور مکاتبہ جو تحمل حدیث کا یہ حدیث کے تحمل کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے محدثین کے یہاں رائج ہے، مناولہ بھی ہے اور ایک مکاتبہ بھی ہے، اس کو مختلف دلائل سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن مناولہ مقرون بالاجازہ ہوگا تو اس کو کس طرح سے بیان کرے گا، یا مکاتبہ مقرون بالاجازہ ہوگا تو کس طرح سے بیان کرنا ہے، اس کی بھی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اس لیے بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ آگے باب پڑھتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها۔ به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فعارض الله عنه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، اس شخص کا باب جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے، اور اس شخص کا بھی باب جو حلقہ کے بیچ میں خالی جگہ پائے اور وہاں بیٹھ جائے، اس کو پر کر دے۔ تو دیکھیے اس میں حدیث نقل کی ہے، پہلے میں حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کو بتا دیتا ہوں۔ ان ابی واقد اللیثی، یہ ابو واقد اللیثی جو ہے ان کا نام حارث ابن مالک ہے، یا حارث ابن عوف، یا عوف ابن حارث، اختلاف ہے ان کے بارے میں۔ ابو واقد صرف یہی حدیث صحیح بخاری میں ان کی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حدیث اس میں نہیں ہے۔ بخاری کے اندر یہی اکلوتی حدیث ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ البتہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، جس کا میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب یہ اس میں ہے کہ اذ اقبل 3 نفر، نفر پڑھیں گے، اس کو نفر نہیں ہے لفظ، نفر کا لفظ اس میں جمع ہے، صرف مردوں کی جماعت کے لیے اور 3 سے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، صرف مردوں کی جماعت کے لیے بولتے ہیں، اور نفرہ کے معنی ہے نکل جانا، لولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ تو نفر، یہ نفر جو ہے یہ مردوں کی جماعت کے لیے اور 3 سے لے کر 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔
اس لیے اور فرجہ دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ کو فرجہ کہتے ہیں۔ حلقہ یعنی حلقہ سکون اللہ، ہر اس گول چیز کو کہتے ہیں جو بیچ میں خالی ہو۔ اور فعارض اللہ عنہ اے سخط علیہ، عارض کے معنی سخط اعراض کرنا، سخط کے معنی میں سخط علیہ پر ناراض ہونا۔ اور فاستحیا اللہ منہ، استحیا کے معنی حیا تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فاستحیا کی تشریح کرتے ہوئے کہا رحمہ ولم یعاقبہ، اس پر اللہ نے رحم کا معاملہ کیا اور اس کو سزا نہیں دی۔ لیکن یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ جو تشریح کی ہے اس پر اعتراض ظاہر ہوگا، اس لیے کہ محدثین اور جمہور سلف کی رائے یہی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کی تعویل نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں جس طرح سے صفات اللہ کی موجود ہیں، مذکور ہیں، اس کو من مان اسی طرح سے مان لینا چاہیے۔ اللہ کی صفت حیا ہے تو اس کے شایان شان ہے جیسے اس کی شان ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ اصول ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں، یہ گویا حدیث کے اندر جو الفاظ تھے وہ الفاظ ہو گئے۔ تو وہی قال حدثنا اسماعیل، کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا امام مالک نے، انہوں نے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے کہ ابو مرہ جو عقیل ابن ابی طالب کے غلام ہیں، انہوں نے ان کو ابو واقد اللیثی سے خبر دی، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں 3 آدمی مجلس میں آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ کا درس سننے لگے، اور ایک آدمی واپس چلا گیا۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان دونوں میں سے ایک نے حلقہ میں یعنی اس مجلس میں ایک خالی جگہ دیکھی اور وہ وہاں بیٹھ گیا، اور باقی رہا دوسرا تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ان 3 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سنو، ان میں کا ایک تو اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو جگہ دی، اور رہا دوسرا شخص تو وہ شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ دیکھیے اب تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم کے آداب اور اوصاف بتا رہے تھے کہ ایک عالم کو اپنے طالب علم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور ایک عالم کو کن خوبیوں اور کن صفات سے متصف ہونا چاہیے، اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سب آداب بتا رہے تھے۔ اب یہاں سے طالب علم اور متعلم کے آداب بتا رہے ہیں، شروع کر دیا انہوں نے کہ ایک طالب علم کو، جو ایک طالب علم ہے متعلم ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے علمی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور وہاں پر کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے اسے۔ تو سب سے پہلی بات ہدایت یہ کی کہ ایک طالب علم کو یہ چاہیے کہ علمی مجلس کے اندر پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرے، جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرے، اس میں پہنچنے میں یعنی تاخیر نہ کرے، کوشش یہ کرے کہ سب سے پہلے پہنچ جائے اور سب سے آگے جگہ لے لے، یہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے
تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، تو جہاں اگر کوئی خلا جگہ خالی ہے اور وہ آسانی سے بغیر کندھا کسی کے پھاندے ہوئے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے، بغیر کسی کو ایذا دیے ہوئے اگر اس جگہ پر ہو سکتی ہو تو اس جگہ کو پر کر دے، اور اگر کہیں جگہ نہ ہو تو پیچھے ہی بیٹھ جائے، تو پیچھے بیٹھے گا تب بھی محروم نہیں ہوگا۔ لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرے اور استاد سے قریب ہو۔ استاد سے زیادہ قریب ہوگا تو اس کو زیادہ فائد پہنچے گا۔ اس علمی مجلس کے اوپر جو کہ اور حدیث میں ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے ان کو گھیرے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کا آسمان کے اوپر تذکرہ کرتا ہے، تو اس پہ سکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور استاد کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی آگے پہنچنے کی کوشش کرے، پہلے پہنچ جائے۔ اگر نہیں پہنچ سکا ہے، تاخیر ہو گئی ہے، تو جگہ خلا ہے تو اس کو پر کر لے، اگر آسانی سے پر کر سکتا ہے، اور اگر کہیں نہیں جگہ ملتی ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جائے۔ اعراض کرنا بہر صورت علمی مجلس سے اعراض کرنا، اس میں اپنا ہی خسارہ ہے، نقصان ہی ہے، اور اگر کسی کبر اور غرور کی بنیاد پر اعراض کرتا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، بالکل کسی طرح سے نہیں ہے، ایسا شخص تو قابل مواخذہ ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، جس ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی اعراض کر رہا ہے، مثلا اس سے زیادہ سخت ضرورت ہے، کوئی بہت سخت ضرورت ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں آدمی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس علمی مجلس سے میں کیا ہونا چاہیے؟ ضرور حاضری دینی چاہیے۔ ناغہ جو ہے، ناغہ کرنے سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ تسلسل اور سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ناغہ جو ہے اس کی وجہ سے ہے، میں نے بتایا کہ بے توجہی کی وجہ سے اور اس کے کبر کی بنیاد پر، تو یہ تو کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے ایک شریف آدمی کے لیے کسی طرح۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک طالب علم کے لیے اس کے لیے آداب بتا دیے، انہوں نے متعلم کے لیے آداب بتا دیے ہیں کہ ایک متعلم کو، ایک طالب علم کو علمی مجلس کے اندر جلد از جلد پہنچنے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں پہنچ سکا ہے جلدی، اور دیر ہو گئی، تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو خلا اگر ہے تو اس خلا کو پر کر دے، اور اگر کہیں بھی جگہ نہ ہو تو جہاں پر جگہ مل جائے اس جگہ پہ بیٹھ جائے۔ تو دیکھیے اس کے لیے انہوں نے نظیر پیش کی، اس کے لیے نظیر پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ 3 لوگوں کا واقعہ پیش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کو پیش کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ابھی یہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل جو ہے درس میں اس کی بات ہوگی۔ وما توفیقی